ہاں ذرا تصور کریں، مطلب اگر کسی ملک میں سب سے بڑی اور حتمی طاقت نہ تو عوام کے پاس ہو، نہ بادشاہ کے پاس، اور نہ ہی کسی ڈکٹیٹر کے پاس۔ جی بالکل، بلکہ وہ ایک ایسی اندیکھی الہامی ذات کے پاس ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ہاں، اور یہ طاقت سیاست دانوں کو محض ایک مقدس امانت کے طور پر سونپی گئی ہو، تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس انوکھے اور گہرے تصور کی بنیاد پر آپ کوئی آئین، کوئی قانون یا کوئی جدید فلاحی ریاست کیسے تشکیل دے سکتے ہیں؟ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم بالکل اسی الجھن کو سلجھانے والے ہیں۔ اور ہم اس نظریاتی اساس سے لے کر اپنے آئینی ارتقاء، گلی محلے کی مقامی حکومتوں اور اس مٹی کے روایتی کھیلوں تک کا سفر کریں گے۔ اور دیکھیں، اس سوال کی تہ میں جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم ریاست، نظریے اور اداروں کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم ان پوشیدہ دھاگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو کروڑوں بکھرے ہوئے انسانوں کو ایک قوم میں باندھتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ مطلب ایک روایتی اور قدامت پسند معاشرے میں یہ صرف جذبات نہیں ہوتے جو ملک کو چلاتے ہیں، بلکہ ریاستی ادارے اور آئینی ڈھانچے وہ مضبوط ستون ہیں جو انتشار کو روکتے ہیں۔ ایک ریاست کا منظم نظام ہی وہ اصل مشینری ہے جو کسی بھی نظریے کو آسمانی بلندیوں سے اتار کر زمین پر عام انسان کی زندگی میں نافذ کرتی ہے۔ دیکھیں، مجھے آپ کی اس بات سے ہمیشہ تھوڑا سا اختلاف رہتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں سوچتی ہوں کہ ہم اداروں کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دے دیتے ہیں۔ میرا مطلب ہے، اصل طاقت، اصل ایندھن تو عقیدے کی سختی اور خالص نظریے میں ہے۔ نظریہ وہ آگ ہے جو قوموں کو زندہ رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن نظریہ اکیلا تو ریاست نہیں چلا سکتا نا؟ نہیں، دیکھیں، جب آپ کا عقیدہ کمزور ہو جائے تو کوئی بھی ادارہ کتنا ہی شاندار آئین کیوں نہ ہو، وہ محض ایک بے جان کاغذ کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی خالص نظریے کی اہمیت کو کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا تھا کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ بے شک، کیا بات ہے۔ تو میرا ماننا ہے کہ جب تک ہماری سیاست کی بنیاد میں ہمارا وہ قدیم عقیدہ مضبوطی سے گڑا ہوا نہیں ہے، تب تک یہ ساری جدید ریاستیں اور ان کے ڈھانچے بالکل کھوکھلے ہیں۔ عقیدے کی اس بنیادی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس عقیدے کو جب تک ایک منظم، باقاعدہ اور برداشت کرنے والے ریاستی ڈھانچے کی شکل نہ دی جائے تو وہ جذبہ بسا اوقات تعمیر کے بجائے تخریب کا راستہ بھی اپنا سکتا ہے۔ ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہے۔ اقبال ہی نے ہمیں یہ بھی تو سکھایا تھا نا کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یعنی قدامت پسندی کا مطلب ہرگز جمود کا شکار ہونا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنی جڑوں سے، اپنے نظریے سے مضبوطی سے جڑے رہ کر ایک ایسا جدید اور روادار آئینی نظام قائم کرنا جو آج کی دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے۔ اچھا، آئیں اسے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان صفات میں کیا چھپا ہے۔ اگر ہم نظریے کی جڑوں کو تھوڑا مزید کھودیں تو جب ہم نظریہ یا آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں، جو کہ دراصل ایک فرانسیسی لفظ سے نکلا ہے، تو دنیاوی لحاظ سے تو یہ محض خیالات اور افکار کا مجموعہ ہے۔ جی بالکل۔ لیکن جب اسلامی نظریے کی بات آتی ہے تو اس کا ماخذ کوئی انسانی فلسفہ نہیں، بلکہ سیدھا قرآن مجید، سنت رسول اور وہ صدیوں پرانی روایات ہیں جو اس خطے میں پروان چڑھیں۔ اس فلاحی ریاست کا سب سے پہلا اور غیر متزلزل اصول ہی اقتدار اعلیٰ کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے باقی ساری بحث جنم لیتی ہے۔ اور یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس حاکمیت کا مقصد صرف عبادات تک محدود نہیں، بلکہ اس کا براہ راست تعلق عدل و انصاف اور سماجی مساوات سے ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت 42 واضح طور پر غیر متزلزل انصاف کے قیام پر زور دیتی ہے، خواہ فیصلہ کسی کے خلاف ہی کیوں نہ آئے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ البقرہ کی آیت 256 جس میں کہا گیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ بالکل، یعنی ایک طرح کی رواداری۔ جی، یہ جو رواداری اور اقلیتوں کے حقوق کا تصور ہے نا، یہ کسی مغربی لبرلزم کی پیداوار نہیں، یہ ہمارے روایتی اسلامی معاشرے کی اپنی ساخت ہے۔ اسی تصور کو مارچ 1949 میں جب قرارداد مقاصد کی شکل دی گئی تو لیاقت علی خان نے اس پورے فلسفے کو 2 الفاظ میں سمیٹ دیا: مقدس امانت۔
یعنی یہ طاقت انسانوں کی نہیں بلکہ انہیں ایک امانت کے طور پر دی گئی ہے تاکہ وہ اسے عوام کے فلاح کے لیے استعمال کریں۔ اچھا، اب یہاں میرا دماغ تھوڑا سا الجھتا ہے۔ مطلب اگر اقتدار ایک مقدس امانت ہے تو پھر یہ جو مغربی طرز جمہوریت ہے جس میں صرف سر گنے جاتے ہیں، یہ ہمارے اس نظریے کے ساتھ کیسے فٹ بیٹھتی ہے؟ مغربی جمہوریت تو اکثریت کی آمریت کا دوسرا نام ہے۔ آپ کا اشارہ جمہوریت کی خامیوں کی طرف ہے۔ بالکل، اقبال بھی تو اسی لیے اس مغربی جمہوریت کے شدید ناقد تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ میرے نزدیک تو اصل کمال صرف اس میں نہیں کہ عوام نے کسے چنا ہے، بلکہ اس میں ہے کہ وہ نمائندے ہمارے نظریے، ہماری اخلاقیات پر کتنا پورا اترتے ہیں۔ یہ بات تو آپ کی کسی حد تک درست ہے، لیکن اگر اکثریت کسی غلط بات پر متفق ہو جائے تو کیا ہم اسے جمہوریت کے نام پر قبول کر لیں گے؟ اور پھر اگر تمام بنیادی قوانین قرآن و سنت میں پہلے سے طے شدہ ہیں تو کیا ہماری پارلیمنٹ کا کردار محض ایک کلرک جیسا نہیں رہ جاتا جس کا کام صرف آسمان سے اتری ہدایات پر مہر لگانا ہو؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب ہمارے ریاستی نظام کے سب سے اہم پہلو یعنی اجتہاد میں چھپا ہے۔ پارلیمنٹ کوئی کلرک نہیں ہے۔ تو پھر پارلیمنٹ کا اصل کام کیا ہے؟ اسے یوں سمجھیں کہ الہامی قوانین ہمیں ایک وسیع فریم ورک یا باؤنڈری لائن دیتے ہیں۔ مثلاً عدل قائم کرنا ہے، سود سے بچنا ہے، غریب کا حق مارنے سے روکنا ہے۔ لیکن آج کے دور میں وہ عدل کیسے قائم ہوگا؟ ہمارا ٹیکس کا نظام کیسا ہوگا؟ ٹریفک کے قوانین کیا ہوں گے؟ یا پھر سائبر کرائم سے کیسے نمٹا جائے گا؟ ہاں، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات طے کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور باہمی مشاورت کا حکم دیا ہے۔ قرارداد مقاصد نے الہامی حاکمیت اور عوامی نمائندگی کا ایک ایسا شاندار امتزاج پیش کیا کہ اصول خدا کے ہوں گے، مگر ان کا دور حاضر کے مطابق نفاذ ان نمائندوں کی اجتماعی عقل و شعور کے ذریعے ہوگا۔ یہ کلرکی نہیں ہے، یہ ایک زندہ اور متحرک معاشرے کی علامت ہے۔ چالے تو ہم نے نظریے کی سطح پر تو یہ ایک خوبصورت تصور قائم کر لیا کہ اقتدار ایک مقدس امانت ہے اور ہم باہمی مشاورت سے جدید مسائل حل کریں گے۔ لیکن جب کروڑوں انسانوں، مختلف زبانوں اور مفادات کو ایک کاغذ پر ایک آئین کی شکل میں لانے کا وقت آیا تو یہ سفر کتنا کٹھن ثابت ہوا۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کوئی سیدھی سڑک نہیں تھی۔ بالکل نہیں تھی۔ قیام کے 9 سال بعد 1956 میں جا کر پہلا آئین بنا، لیکن وہ چل نہ سکا۔ پھر 1962 کا صدارتی آئین آیا جو ایک فرد کی سوچ کے گرد گھومتا تھا، اور آخر کار 1973 میں وہ متفقہ آئین آیا جس نے پارلیمانی اور وفاقی نظام کی بنیاد رکھی۔ یہ بار بار آئین کا بننا اور ٹوٹنا، اس کے پیچھے آخر کیا میکانزم کام کر رہا تھا؟ دیکھیں، اس پینڈلم کے بار بار جھولنے کی ایک بہت واضح منطق تھی۔ 1956 کا آئین اس لیے ناکام ہوا کیونکہ وہ اقتدار کی زمینی حقیقتوں اور مختلف اکائیوں کے درمیان طاقت کے توازن کو صحیح طرح سے تسلیم نہیں کر پایا تھا۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں 1973 کا آئین اس لیے بچ گیا اور آج تک قائم ہے کیونکہ وہ ایک معاہدہ تھا۔ اس وقت کی لیڈرشپ نے مذہبی جماعتوں، سیکولر سوچ رکھنے والوں اور علاقائی قوم پرستوں کو ایک میز پر بٹھا کر ایک ایسا سمجھوتا تیار کیا جس میں سب کا کچھ نہ کچھ حصہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا سیاسی ارتقاء مارشل لاء اور غیر معمولی حالات سے گزرتا رہا۔ بالکل، اور انہی ہچکولوں میں ہم نے وہ اصطلاحات سنی جو آج بھی گونجتی ہیں، جیسے 1970 کا لیگل فریم ورک آرڈر یعنی LFO۔ یہ وہ حکم نامہ تھا جس نے پہلی بار ملک میں عام انتخابات کی راہ ہموار کی تاکہ اقتدار عوام کے نمائندوں کو منتقل ہو۔ جی، اور پھر اسی طرح 1999 میں جب فوج نے اقتدار سنبھالا تو آئین کو معطل کر کے PCO یعنی عبوری آئینی حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ ہاں، اور اس کے علاوہ اگر ہم 1988 سے 99 کی دہائی کو دیکھیں تو نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے ادوار میں سیاسی جماعتوں کی کشمکش کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ نظر آتا ہے، جس میں حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں۔ پھر 2008 اور 2013 کے انتخابات بھی اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ بالکل، اقتدار کی یہ رسا کشی چلتی رہی۔ دیکھیں،
یہ بار بار کا ٹوٹنا اور بکھرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب ایک قوم بار بار اپنے ہی بنائے ہوئے عہد نامے کو توڑتی ہے تو اس کا اخلاقی اور نظریاتی شرازہ بکھر جاتا ہے۔ ہم نے اصولوں کو پیچھے چھوڑ کر محض اقتدار کی رسہ کشی کو اپنا لیا۔ مجھے اس پوری کشمکش پر سخت ملال ہوتا ہے۔ مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ہم کسی ایک ہی سخت، مضبوط اور نظریاتی نظام پر قائم رہتے، بجائے اس کے کہ ہم ان تجربات میں قوم کا وقت اور اخلاقیات برباد کرتے؟ یہ ملال اپنی جگہ بجا ہے، لیکن تاریخ کو اتنی مایوسی سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس پورے سفر میں ایک بہت مثبت پہلو چھپا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر بڑے بحران کے بعد، چاہے وہ LFO کا دور ہو یا PCO کا، اس قوم نے ہمیشہ دوبارہ اسی آئین کی طرف رجوع کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آئین ہماری قومی نفسیات میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ یہ تو ہے، آئین کی اہمیت تو ثابت ہوئی۔ اور جہاں تک سیاسی جماعتوں کی اس کھینچا تانی کا تعلق ہے نا، تو جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے۔ سیاسی جماعتیں خواہ کتنی ہی خامیوں والی کیوں نہ ہوں، دراصل وہ واحد ادارہ ہیں جو پشاور سے لے کر کراچی تک مختلف زبانوں اور ثقافتوں کو ایک زنجیر میں پرو کر رکھتی ہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ واہ، کیا بات ہے! تو یہ سیاسی عمل وہ دریا ہے، اور جب یہ دریا بہتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی اپنا کچرا کناروں پر لگا دیتا ہے۔ اچھا، اسلام آباد کی ان راہداریوں اور وفاقی آئین کی اس بحث سے نکل کر ذرا نیچے آتے ہیں۔ ایک بہت ہی عملی سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھے کسی وزیر یا قومی اسمبلی کے ممبر کو کیا معلوم کہ جنوبی پنجاب کے کسی گاؤں کی گلی میں نکاسی آپ کا مسئلہ ہے یا سندھ کے کسی پرائمری اسکول کی چھت ٹپک رہی ہے؟ بالکل درست، یہ تو زمینی حقائق ہیں۔ تو پھر ایک بہترین آئین بھی اگر ایک عام آدمی کے محلے کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا تو اس کی افادیت کیا ہے؟ اور یہی وہ موڑ ہے جہاں اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی، یعنی مقامی حکومتوں کا تصور سامنے آتا ہے۔ ایک ریاست تب تک فلاحی نہیں ہو سکتی جب تک وہ اختیارات کو گاؤں اور محلے کی سطح تک نہ لے جائے۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان تو باقاعدہ میکانزم موجود ہیں۔ جیسے مشترکہ مفادات کی کونسل؟ جی بالکل، مشترکہ مفادات کی کونسل یعنی CCI، جو صوبوں کے درمیان پانی اور وسائل کے تنازعات حل کرتی ہے، یا قومی اقتصادی کونسل یعنی NEC، جو ملک کی بڑی معاشی منصوبہ بندی کرتی ہے، اور سب سے اہم NFC ایوارڈ۔ تو یہ NFC ایوارڈ کی اصل کہانی کیا ہے؟ مطلب اکثر یہ لفظ خبروں میں گونجتا ہے، لیکن اس کا میکانزم کیا ہے؟ اسے بہت سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں، پورے ملک سے جتنا بھی ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے نا، وہ وفاق کے پاس ایک بڑے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے۔ NFC یا نیشنل فنانس کمیشن دراصل وہ فارمولا یا طریقہ کار ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ اس خزانے میں سے کتنا حصہ وفاق اپنے پاس رکھے گا اور کتنا حصہ صوبوں کو دے گا۔ تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ بالکل، یہ حصہ آبادی، پسماندگی اور وسائل پیدا کرنے کی بنیاد پر تقسیم ہوتا ہے تاکہ صوبے اپنے عوام پر خرچ کر سکیں۔ لیکن اصل کامیابی تب ہے جب صوبے یہ پیسہ اور اختیار مزید نیچے، یعنی میونسپل کمیٹیوں، ضلع کونسلوں اور دیہی علاقوں میں ولیج کونسلوں تک منتقل کریں۔ یہ مقامی حکومتیں ہی دراصل پینے کے صاف پانی، سڑکوں کی دیکھ بھال اور ابتدائی تعلیم جیسے وہ بنیادی کام کرتی ہیں جو براہ راست عام آدمی کی زندگی کو چھوتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ میں اس پر ایک مثال دینا چاہتی ہوں اور دیکھیے گا کیا یہ صحیح بیٹھتی ہے یا نہیں۔ مجھے یہ سارا نظام ایسا لگتا ہے جیسے وفاقی حکومت ایک بہت ہی سخت گیر روایتی قسم کا والد ہے، اور یہ صوبائی اور مقامی حکومتیں ان بچوں کی مانند ہیں جنہیں اپنا جیب خرچ یعنی NFC ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے ہر وقت والد کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ارے واہ، یہ تشبیہ تو کافی دلچسپ ہے۔ اور سچ پوچھیں تو مجھے اس بہت زیادہ مرکزیت کے کمزور ہونے کا خوف بھی رہتا ہے۔ ہمارا قدامت پسند معاشرہ اجتماعیت پر یقین رکھتا ہے۔ اگر اختیارات کو بہت زیادہ نیچلی سطح پر گلی محلے تک بانٹ دیا جائے گا تو کیا ملک مضبوطی سے جڑا رہے گا؟ ہماری تو پوری نظریاتی بنیاد ہی اتحاد پر ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔ اگر مرکز کمزور ہوا تو ہم ان چھوٹے چھوٹے مقامی اور لسانی جھگڑوں میں الجھ کر بکھر نہیں جائیں گے۔ آپ کے والد اور بچوں کی مثال زبردست ہے، لیکن اس میں ایک زاویے کا اضافہ کرنا ضروری ہے۔
ایک اچھا اور دانا والد اپنے بچوں کو ہمیشہ جیب خرچ کے لیے اپنا محتاج نہیں رکھتا۔ وہ انہیں اپنے فیصلے خود کرنے اور اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کا ہنر سکھاتا ہے تاکہ کل کو وہ خود مختار ہو سکیں۔ ہاں، یہ بات بھی ہے۔ بالکل اسی طرح مقامی سطح پر لوگوں کا اپنے فیصلے خود کرنا انہیں یہ سکھاتا ہے کہ قیادت کیسے کی جاتی ہے اور بجٹ کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ اور جہاں تک روایات کا تعلق ہے تو ہماری اسلامی تاریخ میں شورا اور مقامی پنچایت کا تصور تو بہت قدیم ہے۔ یہ تو ہماری اپنی قدامت پسندی کا ہی حصہ ہے۔ ہاں، پنچایت تو ہمارے کلچر کا حصہ رہی ہے۔ جی، وہ شعر ہے نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ جب گاؤں کے لوگ مل کر اپنی نالی یا اسکول کا فیصلہ خود کرتے ہیں تو دراصل وہ جمہوریت کی اس نرسری میں تربیت پا رہے ہوتے ہیں جو کل کو ملکی سطح پر ایک مضبوط مرکز بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اختیارات نچلی سطح پر دینے سے مرکز ٹوٹتا نہیں بلکہ اس کی بنیادیں عوام میں مزید گہری ہو جاتی ہیں۔ آپ کی اس بات میں وزن ہے۔ واقعی جب تک جڑیں مضبوط نہ ہوں، تنا کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو، درخت گر جاتا ہے۔ لیکن ریاست اور قانون کے ان بھاری بھرکم موضوعات سے ہٹ کر بھی ایک دنیا ہے۔ کوئی بھی قانون یا آئین کسی قوم کی روح کو نہیں بناتا۔ جو چیز ایک قوم کے ذہن کو جلا بخشتی ہے اور ان کے اجسام کو توانا رکھتی ہے، وہ ان کی ثقافت، ان کا نظام تعلیم اور ان کے کھیل ہیں۔ بالکل، یہی وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کو زندہ رکھتی ہیں۔ میں جب دیکھتی ہوں نا کہ ہماری درسی کتابیں رسمی، غیر رسمی اور نیم رسمی تعلیم کی بات کرتی ہیں اور خاص طور پر علامہ اقبال کے تصور تعلیم کا ذکر کرتی ہیں، تو مجھے آج کے جدید تعلیمی نظام پر بہت غصہ آتا ہے۔ ارے وہ کیوں؟ آج کا تعلیمی نظام تو تکنیکی مہارت اور سائنس پر بہت زور دے رہا ہے۔ مسئلہ یہی تو ہے۔ آج کا خالصتاً مادی اور مغربی تعلیمی نظام صرف مشینیں پیدا کر رہا ہے، انسان نہیں۔ ہم ڈگریاں بانٹ رہے ہیں لیکن اخلاقیات اور روحانیت چھین رہے ہیں۔ اقبال کا تصور تعلیم تو روحانی اور اخلاقی تربیت کے گرد گھومتا ہے۔ یہ تو ہے۔ کیا فائدہ ایسی سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو آپ کو ایک کامیاب پروفیشنل تو بنا دے مگر آپ کا ضمیر مردہ کر دے؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک ہماری تعلیم کی بنیاد روحانیت پر نہیں ہوگی، یہ ساری معاشی ترقی محض ایک سراب ہے۔ دیکھیں، روحانیت کی اہمیت اپنی جگہ بالکل مسلم ہے، لیکن ہمیں یہاں توازن کو نہیں بھولنا چاہیے۔ محض روحانیت پر زور دے کر جدید دنیاوی اور سائنسی علوم سے کٹ جانا بھی ایک قوم کو زوال کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ ہماری روایت میں تو تحقیق اور کائنات پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی عقل کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ بالکل، ہمیں دراصل عقل اور روحانیت دونوں کا ایک متوازن امتزاج درکار ہے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تعلیم کا مقصد ایک ایسا مکمل انسان تیار کرنا ہے جو مصنوعی ذہانت کے دور کے چیلنجز کا بھی مقابلہ کر سکے اور اپنے اخلاقی نظریے پر بھی قائم رہے۔ صحیح، اور اس مکمل انسان کی تشکیل میں جتنا کردار تعلیم کا ہے اتنا ہی کردار اس مٹی کے کھیلوں کا بھی ہے، اور یہی وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جب آپ گلی محلے کے کھیلوں کی بات کرتے ہیں تو آپ دراصل اس معاشرے کی نفسیات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور اگر ہم مقامی کھیلوں کی سائنس یا ان کے میکانزم کو سمجھیں تو یہ انتہائی حیران کن ہے۔ ہم نے انڈور گیمز جیسے بیڈمنٹن یا ٹیبل ٹینس اور بین الاقوامی سطح پر تو کرکٹ، ہاکی میں نام کمایا ہے، لیکن جو چیز واقعی ہماری سماجی بنیاد کا حصہ ہے وہ ہمارے مقامی کھیل ہیں۔ بالکل، جیسے سندھ کا روایتی کھیل ملا کھڑا ہو، یا پنجاب کے دیہاتوں کی کبڈی، لڑکیوں کا کھیل ککلی، یا پھر گلی ڈنڈا اور نیزہ بازی جسے ٹینٹ پیگنگ بھی کہتے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر پہلوانی میں دیسی کشتی، جہاں بھولو پہلوان جیسے نام ہماری تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ ان کھیلوں کی خوبصورتی یہ ہے نا کہ یہ کوئی مہنگے آلات نہیں مانگتے، یہ خالصتاً کمیونٹی کے کھیل ہیں، اور ایک پہلوان کا اکھاڑے میں اترنا محض دو انسانوں کا طاقت آزمانا نہیں ہے، یہ ہماری قدامت پسند ثقافت کا ایک پورا ادارہ ہے۔
اس میں استاد کی عزت، برداشت اور عاجزی کی ایک طویل روحانی تربیت شامل ہوتی ہے۔ بالکل درست۔ کبڈی یا ملاکھڑے کے دوران سارا گاؤں اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ دراصل وہ سوشل انجینئرنگ ہے جو نوجوانوں کو بغیر کسی لیکچر کے نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ آج کے اس دور میں جب ہمارے بچے بند کمروں میں ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، ہمارے یہ روایتی کھیل ہی وہ اکلوتا رشتہ ہیں جو ہمیں ہماری مٹی اور ہماری اجتماعیت سے جوڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی مٹی، اسی زمین کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے کا ایک اور بڑا ذریعہ سیاحت ہے۔ 1972 میں جب پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن یعنی PTDC کا قیام عمل میں لایا گیا تو مقصد صرف تفریح گاہیں بنانا نہیں تھا۔ ہاں، حالانکہ آج سیاحت کو کافی مسائل کا سامنا ہے۔ جی، اگرچہ آج ہمیں سڑکوں کی خستہ حالی اور انفراسٹرکچر کی کمی جیسے مسائل درپیش ہیں، لیکن اگر ہم روایتی اور نظریاتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو سیاحت کا ایک بہت بڑا روحانی پہلو ہے۔ قرآن مجید بار بار تاکید کرتا ہے کہ زمین میں چلو پھرو، غور و فکر کرو کہ تم سے پہلی قوموں کا کیا انجام ہوا۔ بے شک۔ جب ہم اپنے شمالی علاقہ جات کی مسحور کن وادیوں میں جاتے ہیں یا موہنجو داڑوں اور ہڑپا کے آثار قدیمہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم محض تصاویر نہیں بنا رہے ہوتے، ہم وقت کے پہیے کو اور اس کائنات میں اپنی حیثیت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب مل کر ہی تو ایک قوم کی روح کو سیراب کرتا ہے۔ یہ گفتگو واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ ہم نے اقتدار اعلیٰ کے آسمانی تصور سے بات شروع کی، ہم نے دیکھا کہ کیسے اسے زمین پر لا کر آئین کے مشکل صفات پر اتارا گیا، کیسے وفاق اور صوبوں نے NFC کے ذریعے حقوق کی تقسیم سیکھی، اور پھر کیسے مقامی کھیلوں اور ثقافت نے اس قوم کو ایک لڑی میں پرو کے رکھا۔ اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں نا تو آج کے اس مطالعے کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ نظریہ پاکستان کوئی جامد یا رکی ہوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نظریاتی اساس، یہ آئینی جدوجہد جس نے ہر بار گر کر سنبھالنا سیکھا، یہ پنچایت اور مقامی حکومتوں کا نظام اور یہ ثقافتی اقدار، یہ سب ایک ہی مشین کے مختلف پرزے ہیں۔ یہ پرزے مل کر ایک متوازن، روایدار اور مضبوط معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جو اپنی روایتی قدامت پسندی پر فخر بھی کرتا ہے اور دور حاضر کے جمہوری اور سماجی تقاضوں کو پورا کرنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ آج کے اس تجزیے نے واقعی ہمارے روایتی تصورات کو ایک نئی روشنی میں پیش کیا ہے، لیکن اس ساری بحث کے بعد میرے ذہن میں ایک ایسا سوال گردش کر رہا ہے جو شاید ہمارے مستقبل کا سب سے بڑا امتحان ہو۔ اچھا، وہ کیا؟ آج ہم نے اس بات پر تفصیلی غور کیا کہ 1949 کی قرارداد مقاصد نے اقتدار کو انسانوں کے لیے ایک مقدس امانت قرار دیا تھا۔ انسانوں نے تو اس امانت کو سنبھالنے کے لیے پارلیمنٹ بنا لی، آئین بنا لیے، لیکن ذرا سوچیں، آج ہم جس ڈیجیٹل اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، وہاں ریاست کے بہت سے فیصلے، وسائل کی تقسیم اور یہاں تک کہ سیکیورٹی اور معاشرے کی سمت انسانوں کے بجائے پیچیدہ الگوریدمز طے کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ جی، تو جب کل کو کوئی مشین، کوئی الگوریدم یہ فیصلہ کرنے لگے گا کہ کسے کیا حق ملے گا یا ریاست کی ترجیح کیا ہوگی، تو وہاں اس مقدس امانت کا تصور کیا شکل اختیار کرے گا؟ کیا ہم کسی کمپیوٹر پروگرام، کسی مشین کو بھی اپنے اخلاقیات، اپنے عادل اور اپنے اس عظیم نظریے کا پابند بنا سکیں گے؟ ہاں، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یا پھر یہ ہوگا کہ انسانوں سے بچاتے بچاتے ہم اپنا یہ حقیقی اقتدار اعلیٰ اور نظریاتی اساس ان الگوریدمز کے حوالے کر کے خود بے بس ہو جائیں گے؟ یہ ایک ایسا چبھتا ہوا سوال ہے جس کا جواب آنے والی نسلوں کو اور ہماری قانون سازی کو ڈھونڈنا ہوگا۔ سننے والوں کے لیے یہ وہ نقطہ ہے جس پر آپ سب کو خود سوچنا چاہیے۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ۔